اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ مالک کی کیفیت ہم نے بیان کی، اب رب مالک یوم الدین ہے، یہ یوم الدین کیا ہے اس پر تھوڑی سی ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ رب کریم نے اپنے پاک کلام میں جا بجا فرمایا کہ میں نے بندے تجھے عبث پیدا نہیں کیا، اور تو اس کائنات میں نے تجھے یہ ایک امتحان اور آزمائش گاہ ہے، اس میں بھیجا ہے۔ یہاں پر میں تجھے آزماؤں گا، مصائب سے، تکلیفات سے، بیماریوں سے، دولت دے کے، نواز کے، نعمتوں سے، اولاد سے، جاہ سے۔ اس دنیا کے اندر میں تجھے آزماؤں گا، میں دیکھوں گا تو یہاں پر کس طرح سے مجھے خوش کرنے کے لیے کاوش کرتا ہے، اور میرے جو ہے معبود حقیقی ہونے اور رب ہونے کی اور بالغ ہونے کی کیفیت کو تو نہ صرف یہ کہ سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے، بلکہ اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں کس حد تک تو اتارتا ہے۔ پھر اسی بنیاد پر میں تجھے بروز آخرت جو ہے وہ جج کروں گا۔ اس کے لیے میں نے ایک دن مقرر کیا ہے جس دن تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا، وہ واحد القہار کا دن ہوگا، وہ الرحمن الرحیم کا دن ہوگا۔ اس دن اس پر رحم کیا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام سے اور اللہ کے محبوبوں سے محبت کی ہوگی، ان کی راہ پر چلا ہوگا، اور جو ان سے خطا راہ پر ان سے ہٹ کے چلا ہوگا، وہ گمراہی کی راہ پر چلا ہوگا، رب اس کے لیے اس دن المقسط ہوگا، واحد القہار ہوگا۔ رب انصاف کو جو ہے وہ قائم فرما دے گا۔ جو مسلمانوں میں سے گنہگار ہوں گے ان کے ساتھ انصاف کرے گا، اور جو کفار ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر ظلم کا ساتھ دیا، رب ان کے لیے اس دن واحد القہار ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حشر کا دن مقرر فرمائے، یوم الدین، اس میں تمام مخلوقات کو رب جمع فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان پر جو ہے اس کو کیوں جو ہے حشر کے دن اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور رب فرما رہا ہے میں تجھے آزماؤں گا، اور پھر اس کے بعد تیرا میں بطور حشر تیرا حساب لوں گا۔ انسان اس کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ دیکھیں چرند پرند ہیں یا جانور ہیں یا جناب علی نباتات ہیں یا جمادات ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو رب نے ان کو بتا دیا ہے۔ ایک مخصوص پیٹرن کی زندگی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں، سائنس کی زبان میں ہم کہتے ہیں نا کہ جناب بلا تشبیہ بات کرو، رب کی بڑی شان ہے۔ سائنس کی زبان میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسا آٹومیشن کا سسٹم بناتے ہیں جس میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ایک روبوٹ کے اندر ہوتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جہاں سینسر ہوتے ہیں وہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہو سکتی ہے۔ پھر وہ جو ہے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر کچھ کام جو آپ نے اس کو پروگرام کر کے دیے ہوتے ہیں وہ خود کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو ایک پیٹرن دے دیا ہے، وہ اس سے باہر کام نہیں کر سکتے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے رب کی جو عقل ہے اور جو رب کی جو شان ہے اور رب کا جو علم ہے، اس کے مقابلے میں یوں سمجھ لیں کہ ایک ذیلی جو ہے عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، کیونکہ اللہ کی عقل اور اللہ کی علم سے انسان کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو رب نے اس کو عطا فرمایا ہے، اور رب اس علم اور اس عقل کی وجہ سے جو رب نے انسان کو عطا کیا ہے اس پر اس کو پرکھے گا، انسان کو پرکھے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت ایک دن جو ہے جو یوم الدین ہے وہ 50,000 سال کا جو ہے رب نے مقرر فرمایا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو تانبے کی بنا دے گا۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بیسٹ کنڈکٹر ہے، اور جو ہے جلدی وہ کنڈکشن کر لیتا ہے، گرمائش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں زمین کو تانبے کو بنا دیا جائے گا، سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور حساب کتاب کو ایک دن قائم نہ کیا جائے گا۔ تو جب اس ایک دن میں حساب کتاب نہ ہو رہا گا
تو 50,000 سال لوگ صرف حساب کتاب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی گھٹنوں تک جو ہے ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، اور کوئی اپنے پسینے میں غوطہ کھاتا ہوگا۔ ایسے وقت میں لوگ حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے گزارش کریں گے، اے ابو البشر ہمیں جو ہیں یہاں سے نجات دلائیے، رب کے حضور آپ شفاعت کیجیے۔ ابو البشر کہیں گے میں جو ہے یہ میرا مقام نہیں ہے۔ ان کو وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام جو ہے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور اس طرح انبیاء علیہ السلام سے ہوتے ہوتے مخلوقات خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری دیں گے۔ آپ فرمائیں گے انا لہا، اور آپ جو ہے پہلی شفاعت جو فرمائیں گے رب کے حضور سجدہ لگائیں گے، وہ حساب کتاب کا دروازہ کھولنے کی شفاعت ہوگی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اولین شفاعت میں کروں گا، اس کے بعد رب تعالیٰ شفاعت کے دروازے کو کھول دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد میں جو ہوں حشر کے میدان میں اپنی امتیوں کی شفاعت اللہ کے حضور کروں گا۔ اگر مجھے دیکھنا ہو تو حشر کے میدان میں دیکھنا، میں اپنے امتیوں پر ان کی شفاعت کرتا ہوں گا۔ اگر مجھے پانا ہو تو مجھے حوض کوثر کے پاس پانا، میں وہاں پر اپنے امتیوں کو پانی پلاتا ہوں گا۔ اگر مجھے دیکھنا ہو تو مجھے جہنم کے دروازوں پر دیکھنا، میں اپنی امتوں کو وہاں پر جو ہے گرنے سے بچاتا ہوں گا، رب کے حضور ان کی شفاعت کرتا ہوں گا۔ اگر مجھے جو ہے نا آپ تلاش کرنا ہو تو مجھے پل صراط پر تلاش کرنا، میں اپنی امتیوں کے لیے وہاں ہاتھ اٹھا کے رب کے حضور دعا کروں گا کہ رب سلم رب سلم، رب کریم میرے امتیوں کو جو ہے وہ خیر و عافیت سے سلامتی سے اس کے پار کر دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی امت کے گناہگار امتی میرے پریشان نہ ہوں، میں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، اور عالمین میں یہ والا عالم بھی ہے اور آخرت کا بھی عالم ہے۔ جتنے عالمین رب کے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ سب کے لیے رحمت بنا کے بھیج گئے۔ سب رب کی صفت رحمت کا سب سے بڑا اگر مخلوقات کے اندر مظہر ہیں تو وہ آقا علیہ السلام ہیں۔ آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میرے جب لوگ جنت اور دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، میرے امتیوں میں سے کچھ دوزخ میں ہوں گے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب کے حضور سجدہ کروں گا، رب سے عرض کروں گا رب کریم، رب تعالیٰ پوچھے گا میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا ہے آج میں تجھے راضی کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں مقام محمود پر ہوں گا، رب کے حضور سجدے میں ہوں گا، میں رب سے عرض کروں گا رب کریم میری امت میری امت۔ رب فرمائے گا میرے پیارے حبیب جہنم کے اندر تیری امت میں سے جن کے دل میں رائی برابر ایمان ہے ان کو جو ہے جہنم سے نکال دے اور جنت میں داخل کیا، ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام سجدے میں گریں گے، رب پوچھے گا اے میرے محبوب مانگیے جو مانگنا ہے آج میں آپ کو راضی کروں گا، آپ کو عطا کروں گا جو آپ چاہیں گے۔ رب کے حبیب کہیں گے یا اللہ امتی امتی میری امت میری امت۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب تیری امت میں سے جو جہنم میں جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور آپ کی شفاعت پر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ کے حبیب علیہ السلام میں سے کوئی امتی جہنم کے اندر نہ رہ جائے گا، سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد بندہ جو ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام پھر تیسری بار سجدہ لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے حبیب اے میرے محبوب بندے سر کو اٹھائیے، اب تو آپ کا کوئی امتی نہ رہا، آپ کیا چاہتے ہیں مانگیے جو مانگنا ہے، میں آج رب آپ کو عطا کروں گا، آپ کی رضا، آپ کو میں آج راضی کروں گا، آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام رب کے حضور گزارش کریں گے رب کریم وہ لوگ جنہوں نے تیرے توحید میں شرک کو جو ہے تیرے توحید خالص کو مانا، اس کو شرک سے ملوث نہ کیا، ان کی شفاعت کرتا ہوں۔ رب کریم فرمائے گا محبوب میرے لیے اپنی ذات کی اور اپنے جلال کی قسم ہے جس کسی نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا آج اس کو میں جہنم سے نکالوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امت کے دیگر لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک خدا کا ولی ایک عالم ربانی وہ پل صراط سے گزرتا ہوگا، نیچے جہنم سے آواز ہوگی اے خدا کے ولی
آپ میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ وہ اللہ کا ولی نیچے دیکھے گا، کہے گا کون ہے؟ کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے آپ کو ایک گلاس پانی کا پلایا تھا، یا میں نے آپ کے بیان کو سنا تھا، یا میں آپ کی صحبت میں بیٹھا تھا، یا میں نے آپ کی فلاں خدمت کی تھی۔ وہ اپنی اس دنیا کے اندر جو اللہ کے لیے اس سے محبت ہوگی اس کیفیت کو بیان کرے گا۔ وہ بندہ اس کو، اللہ کا ولی اس کو پہچان لے گا، عالمی ربانی۔ اللہ کے حبیب فرماتے وہ رب کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، رب کریم اس بندے نے تیری محبت میں مجھ سے محبت کی تھی، رب کریم تو اپنی رحمت کے صدقے میں جو ہے ان کو آج معاف فرما دے۔ تیری رحمت میں کبھی نہیں آتی، میں گواہی دیتا ہوں اس نے تیری محبت میں مجھ سے محبت کی، تیرے دین کی محبت میں، تیری ذات کے، تیرے محبوب کی محبت میں۔ رب فرمائے گا میرے بندے میں نے تیری دعا کو قبول کیا، تو اپنے عمامے کو کھول، اپنی پگڑی کو کھول کے اس کو جو ہے جہنم میں نیچے لٹکا، اور اس کو جو ہے یہ کہہ کے اس پگڑی کو پکڑ کے اس کو باہر تو کھینچ لے، اس کو باہر نکال دے، اس کو میں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ وہ اللہ کا ولی اپنی پگڑی کو نیچے لٹکائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اور مسلمان جو اہل جہنم ہوں گے وہ دیکھیں گے، جو اوپری سطح میں جہنم کے اوپری سطح پہ ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ تو باہر نکل رہا ہے، وہ آ کے وہ بھی اس پگڑی سے لپٹ جائیں گے، ان کو دیکھ کے اور آئیں گے، ان کو دیکھ کے اور آئیں گے، وہ ان کے ہاتھوں پیروں سے لپٹنا شروع کر دیں گے۔ ہزارہ کی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے، فرشتے کہیں گے ایک کو اجازت رب نے عطا فرمائی ہے، باقیوں کی اجازت نہیں۔ رب کی طرف سے ندا ہوگی، میرے فرشتوں میری رحمت میں کمی نہیں آتی، میں نے اپنے اس محبوب اپنے ولی کے صدقے میں ان تمام کو جو ہے معاف کر دیا، ان سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے اس دن کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، لیکن جس نے کسی متقی پرہیزگار سے دوستی لگائی ہوگی وہ اس دن بھی کام آ جائے گی۔ تو دوستوں یہ یاد رکھیں شفاعت کا دروازہ ضرور کھلا ہے، لیکن آپ سوچیں اگر ہم پولیس حرات پر ٹھہر نہ سکے، جہنم میں گر گئے، اگر اس سے پہلے ہم جو ہے اپنے پسینوں میں غوطے کارے ہوں، اور وہ شرمندگی جو رب کے حضور ہوگی اس کو ذرا سوچیں۔ آج دنیا کی خواہشات اور شہوات ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جنت پر جو ہے وہ کوشش کا اور سختیوں کا پردہ ڈال دیا ہے، اگر وہ پردہ ہٹ جائے تو کوئی گناہ نہ کرے، سب نیکیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ جنت کا اتنا حسن ہے، اور جہنم پر رب نے شہوات اور خواہشات کا پردہ ڈال رکھا ہے، اگر وہ پردہ ہٹ جائے تو کوئی گناہ نہ کرے، ہر کوئی نیکی کی طرف مبتلا ہو جائے، کیونکہ جہنم کا عذاب دکھائی دے گا۔ تو جہنم کا عذاب بہت باری ہے، اور وہ آگ کیسی آگ ہے، ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کا برداشت کرنا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا کی آگ سے 70,000 زیادہ جو ہے وہ سخت وہ آگ ہے، جس کے اندر جو ہے پہاڑ اور پتھر بھی پگھل جائیں گے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تو آج ہم نے کوشش کرنی ہے مالک یوم الدین اور اس کی رحمت کو پہچاننا ہے۔ اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اور اپنے پیارے حبیب رحمت للعالمین کو ہمارے پاس بھیجا، انہوں نے تکلیفیں کاٹیں اور ہم تک یہ دین پہنچایا گیا ہے۔ ہم نے اس دین پر اگر عمل نہ کیا، اس کی قدر کو نہ پہچانا، تو یہ رب کی رحمت سے ہم خود اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آخرت ایک بہت بڑا امتحان ہے، آخرت اس کی پہلا قدم موت ہے۔ موت کی یاد کیجئے، موت کی تیاری کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے، مرنے سے پہلے جو ہے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔